جب مشکلات اور پریشانیاں آپ کو کہیں کا نہ چھوڑیں، اس حد تک بڑھ جائیں کہ آپ کا جینا مشکل ہو جائے، تو اس وظیفے کو اپنا ساتھی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سب مل کے ان بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ اولاد دے اور جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آمین ثم آمین۔ ان بہن کا شادی کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے ان کی شادی میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کرے، انہیں جلد سے جلد اپنے گھر کا کرے۔ آمین ثم آمین۔ یہ بہن اپنے میکے میں رہ رہی ہیں 3 ماہ سے، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کو ہدایت دے اور انہیں اپنے گھر میں لے کے جائیں، اور ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ختم کرے اور انہیں ازدواجی سکون عطا فرمائے اور یہ مل کے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آج ایک بہن کا میسیج آیا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بہت سے وظائف کرتی ہوں لیکن میری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ مجھے تھوڑی سی مایوس لگی تھی کہ پتہ نہیں ان کی کیا وجہ ہے جو ان کی پریشانیاں اور مشکلیں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو میں آج آپ سے تھوڑی سی پہلے یہ بات کروں گی کہ خدا را مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے ہر بندے سے، جو اسے مانتا ہے اس سے بھی اور جو نہیں مانتا اس سے بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مایوس مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے اور بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس کے ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ میں مانتی ہوں یہ بہت مشکلوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کا دور ہے، لیکن یقین مانیں جو رب فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اس کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے اور ہمارا جینا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے، لیکن یقین مانیں جب تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے، میں نے اپنا آپ کو ذاتی بتاتی ہوں، میرے ساتھ بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کوئی چیز مانگوں تو وہ اس وقت نہیں ملتی، تو میں تھوڑا سا ہو جاتی ہوں کہ کیوں نہیں ملی، لیکن بعد میں کچھ ٹائم گزرتا ہے تو مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہاں یہ چیز اگر میں نے تب مانگی تھی، اگر تب مجھے ملتی تو اس میں میرے لیے کیا نقصان تھا، اگر یہ مجھے اس وقت نہیں ملی جب میں نے مانگی ہے، اب ملی ہے تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ یقین مانیں یہ وقت ایک ایسا آتا ہے کہ ہم پہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے جو بھی وہ کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے ہم اس سے مانگیں، اس کی عبادت کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کی تسبیحات کر کے ہم اس سے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے دینا۔ ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، یا ہم اس کے دینے میں تھوڑا سا لیٹ ہو رہا ہے۔ دیتا وہ ضرور ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن وہ قبول ضرور کرتا ہے ہماری دعاؤں کو۔ تو ہمیں مانگنا ہے اس سے، دینا اس کا ہے۔ اس نے کب دینا ہے، کیسے دینا ہے اور کس طرح دینا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ضرور دیتا ہے۔ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بس مانگنا چاہیے۔ ہماری یہ توجہ ہونی چاہیے، ہماری ساری اس بات پہ انحصار ہونا چاہیے کہ ہم نے اس سے کتنا مانگا ہے، وہ انشاءاللہ ضرور دیتا ہے۔ اگر وہ خدا نہ خواستہ، میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں، اگر وہ ہمیں نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم تو کچھ بھی کر ہی نہیں سکتے، نعوذ باللہ۔ ہمارے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کے کچھ کر سکیں، تو وہ تو رب ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کے فیصلوں پہ راضی رہیں، ہم اسے یہ کہیں کہ یا اللہ تو جو چاہتا ہے تو وہی کرتا ہے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے، میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یقین مانیں جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر ایسا ٹائم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو
اس کی رضا پہ راضی کر دیتا ہے. جو اس کی بندے کی رضا ہوتی ہے پھر وہ اللہ کی رضا بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کو بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں وہ پوری کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری رضا پہ راضی ہے، چاہے میں اسے دوں یا نہ دوں، تو پھر میں اس کو راضی کرتا ہوں اگر یہ میری رضا میں راضی ہے تو. اس لیے میری اپنے سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ پلیز یہ کبھی مت سوچا کریں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یہ سوچا کریں کہ شاید ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم نے اس توجہ کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ اللہ سے دعا ہی نہیں کی یا مانگا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو دینے والا ہے، وہ تو دینے والی ذات ہے، وہ تو اپنے بندوں کو دیتا ہے. وہ بندوں سے تو کچھ نہیں لیتا، وہ تو بندوں کو دیتا ہے. اس لیے ہمارے مانگنے میں ہی کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ہمارے گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبولیت کا شرف نہیں حاصل کرتی. تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا. ہمارے مانگنے میں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے تو ہمیں اور زیادہ لگن سے مانگنا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ نہیں کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی مجھے یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے کتنی ٹائم اپنی دعاؤں پہ لگایا ہے، میں نے کتنا وقت اپنی دعا کو دیا ہے. تو میری نظر دعاؤں کی قبولیت پہ نہیں ہوتی، میری نظر اس بات پہ ہوتی ہے کہ میں نے کتنا وقت دیا اپنی دعا کے لیے. کہ یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ اللہ الصمد کا ورد کرے. اللہ الصمد سورہ اخلاص میں ہے. سورہ اخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف آیا ہے. تو جو کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ اللہ الصمد کا ورد کرے، اللہ الصمد سے مدد حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دعاؤں کو قبول کروائے. اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اور جو کوئی اس اسم کا ورد کرتا ہے، اس اسم کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے نیاز کر دیتے ہیں، دنیا کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اور دکھوں سے اسے بے نیاز کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی خود کفالت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کرتے ہیں جو اس ورد کو کرتا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد اول اور آخر درود ابراہیمی کے بعد آپ نے اس کو 111 دفعہ پڑھنا ہے. یہ 21 دن کا عمل ہے اور آپ نے اس کو 21 دن تک پڑھنا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ 21 دن سے پہلے ہی آپ کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت نظر آ جائے گی. تو آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات پریشانیوں کو دور کرے گا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو راضی کرے گا. تو آپ کو بے نیاز کر دے گا دنیا کے تمام دکھوں اور پریشانیوں سے انشاءاللہ. تو آپ ضرور اس کو کریں اور یقین کے ساتھ کریں. آپ یہ کبھی مت سوچا کریں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آپ کہا کریں ہماری دعائیں قبول ہیں، ہم نے جو مانگا ہے وہ ہمیں مل گیا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ مجھ سے میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرتا ہوں. تو اگر ہم یہی پہلے یہ کہہ دیں گے کہ ہماری پتہ نہیں دعائیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو پھر کیا فیصلہ ہونا ہے؟ ہم تو خود ہی اس چیز پہ شور نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں. آپ کو یہی کہنا، چاہے آپ کی نہیں بھی نہ قبول ہوتی تو لیکن آپ نے یہی کہنا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ کو کچھ نہیں بھی ملتا تو آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ نہیں مجھے تو مل گیا ہے اور ملتا ہے. تو جب آپ ایسے کہیں گے نا تو پھر دیکھنا آپ کو کتنی جلدی آپ کی دعاؤں قبول ہوتی ہیں اور آپ کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں انشاءاللہ. ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگے تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب اور کامران کرے. انشاءاللہ پھر ملوں گی. اللہ حافظ.